بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں دو تین موضوعات ہیں، انہیں اکٹھے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ جو شخص وضو پر محافظت کرے تو اس کا کیا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کئی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ ان احادیث میں سے پہلی حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، استقیموا ولن تحصوا، سیدھے راستے پر چلو، تم اپنی طاقت و قوت سے ہر خیر کے اعمال نہیں شمار کر سکتے یا اس کے ثواب کو نہیں گن سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور جان لو کہ تمہارے عملوں میں سے بہتر عمل نماز ہے۔ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو کی محافظت وہی شخص کرتا ہے جو مومن ہو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے، ابن حبان نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد، اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی، استقیموا، سیدھے راستے پر چلو۔ تو سیدھے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے اور اس پر استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر اسی پر استقامت پذیر ہو گئے، اسی پر چلتے رہے، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتے ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں، اللہ تخافوا، یہ بشارت لے کر کے خوف نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو، اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہے، موت کے وقت بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جبکہ موت کے وقت سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کے پاس آتا ہے، ورغلاتا ہے، ان کا ایمان ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر میں کچھ ایسے الفاظ اس کے زبان سے نکلوانے کی کوشش کرتا ہے جس سے کفر ثابت ہو، جس سے شرک ثابت ہو، تاکہ اس کا ایمان نکل جائے۔ جبکہ ایک مومن جس کو اللہ رب العالمین استقامت پر رکھتا ہے، اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جاتے ہوئے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رہیں، استقامت پذیر رہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کے واقعات سنے ہیں اپنے اساتذہ کے ذریعے سے کہ جو دنیا میں غرق رہتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہیں، ناچ گانے سنتے رہتے ہیں اور اسی میں مست رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حادثہ ہوا اور کلمے کی جب ان کو تلقین کی گئی کان میں، تو وہ کلمہ نہیں ادا کر سکے اپنی زبان سے، وہی اپنی زبان سے ادا کرتے رہے جو گانے وہ سن رہے تھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے توفیق سلب کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، استقیموا، ثابت قدم رہو، سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ وَلَن تُحْصُوهُ، اور اپنی طاقت و قوت سے تم خیر کے اعمال شمار نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہم عمل کرتے ہیں، خیر کے اعمال کرتے ہیں، اس پر کتنا ثواب عطا کرے گا ہم اس کو گن اور شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ بلا حد و حساب اللہ رب العالمین اس کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، نیک عمل کر کے کہتے ہیں دریا میں پھینک دو، تو ہماری دریا وہ ہمارے نام اعمال ہیں جس میں ہم اپنے نیک اعمال کو مقدم کرتے ہیں۔
تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی والا عمل مقدم کریں، نیکی والا عمل ہم سے زیادہ سرزد ہو، برے جو اعمال ہوتے ہیں وہ سرزد نہ ہوں، برائی کا جو گٹھر ہے وہ ہلکا رہے، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان فرمائی کہ تمہارے بھلے اعمال میں سے بہترین عمل نماز ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے بندے کا رابطہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ اپنی پیشانی رکھتا ہے تو وہ انتہا درجے کی خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مسکینیت ظاہر کرتا ہے، اپنے فقر کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین سے اس حالت میں سوال کیا جائے کہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین نہیں ہے، اللہ رب العالمین کیا اس پر رحم نہیں فرمائے گا؟ یقیناً رحم فرمائے گا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ عموماً باوضو ہوتا ہے، وضو کی حفاظت مومن کرتا ہے۔ تو ایک مومن انسان ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور باوضو رہنے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ شیطان اگر انسان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو محفوظ کر لے آتے ہیں وضو کر کے، تو شیطان نہیں داخل ہو سکتا ہے انسان کے اندر۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، مومن شخص ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو کوئی ایسا موقع مل جائے جہاں پر وہ نماز ادا کر سکتا ہو تو فوری طور پر نماز ادا کر لے گا۔ تو مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ کیوں باوضو رہتا ہے؟ تاکہ اس کی نماز تاخیر سے نہ ادا ہو، وقت پر ادا ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جا رہا ہو، پانی نہ ملے، پانی کی تلاش میں دیر ہو جائے۔ تو جب آدمی باوضو ہوگا فوری طور پر اذان سنا، مسجد میں چلا گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ سے رابطہ استوار کرنے کے لیے، اور اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے، اپنی حاجات، اپنی فریاد اللہ رب العالمین سے کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی، مومن شخص ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے، جو اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح آئے، فدعا بلالا، تو بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، فقال یا بلال بما سبقتنی الجنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اے بلال تم جنت میں مجھ سے سبقت کیسے لے گئے؟ انی دخلت البارحہ الجنہ، میں رات میں جنت میں داخل ہوا، جنت کی سیر کر رہا تھا، فسمعت خشخشتک امامی، تو میں اپنے سامنے، اپنے آگے آگے تمہارے چپل کی آواز سن رہا تھا۔ فقال بلال یا رسول اللہ، تو بلال رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے رسول، ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، جب میں نے اذان دی ہے تو ہر اذان کے بعد میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، وما اصابنی حدث قط الا توضأت عندها، جب میرا وضو ٹوٹا ہے میں نے وضو بنا کر 2 رکعت فوراً نماز پڑھی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسی وجہ سے تم اسے آگے آگے چل رہے تھے جنت کے اندر۔ اس کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وضو کی محافظت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہوتی ہے کہ جب ان کا وضو ٹوٹتا تھا فوری طور پر وضو کر لیتے تھے، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے ہمیشہ باوضو رہنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چل رہے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ اگر ہم وہ دعا پڑھ لیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے،
الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، کتنی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لے۔ اس دعا میں کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے، جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گویا کہ کلمہ اپنی زبان سے دہرا لیا ہے۔ کلمے پڑھ کر کے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، کافروں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اپنے کلمے کی تجدید کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول لیتا ہے۔ اس کے اندر توحید ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، حقیقی معبود تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ کسی مخلوق کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے خوش نہیں ہوتا، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہ کھڑے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مت مانگو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت روائی مت کرو، مشکل کشائی مت کرو۔ مشکل کشا اور حاجت روا تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ جو ضروریات ہیں اللہ رب العالمین پوری کرنے والا ہے، اور تمام چیزیں جو ہمارے فائدے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اتار دی ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ان سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کریں گے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ایسی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اور جو شخص وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس سلسلے میں ابو رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال مجھ سے وہ بات بیان کرو جو تم نے عمل کیا ہو اسلام کے اندر، اور تمہیں امید ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہیں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہوئی ہے۔ قال وما عملت عملا ارجع عندی من انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے عمل کیا ہے ان اعمال میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ عمل ہے جس کی مجھے امید ہے کہ میں نے چاہے رات ہو یا دن ہو اس میں جب بھی وضو کیا ہے تو وضو کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنے بھی پڑھنے کی مجھے اللہ نے توفیق دی میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے مجھے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے چپل کی آواز سنی، تمہارے جوتے کی آواز سنی کہ تم میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ رب العالمین جنت کو اس کے لیے واجب کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اسی طریقے سے وضو کیا جیسے میں نے تمہارے سامنے وضو کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا،
جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اور اپنے آپ سے کسی معاملے میں گفتگو نہیں کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث کے اندر ایک نئی فضیلت یہ ہوئی کہ جو شخص وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جو آدمی اندر ہی اندر بات کرتا رہتا ہے کسی میٹر پر، کسی بھی معاملے میں انسان اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے، تو اپنے آپ سے گفتگو نہ کرے، بلکہ وضو کرنے کے بعد دل دماغ اللہ رب العالمین کی جانب مائل ہوں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ یہ وہ فضائل ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان کیے، تو صحابہ کرام کس طریقے سے، کس انداز سے وہ عمل کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل بیان کر کے صحابہ کرام کے لیے کس طریقے کا ماحول بنایا تھا، وہ کس طریقے سے عمل کرتے ہوں گے۔ کیا اسی طریقے کا ماحول ہمیں نہیں بنانا چاہیے؟ یہ فضائل جان کر کے کیا ہمیں اسی طریقے سے عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو ان جیسا عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے عمل کیا ہے اسی انداز سے ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو جائے۔ جب ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا، اللہ تعالی ہمارا عمل قبول فرمائے گا اور اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔